کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عقیدے کی جتنی بھی شکلیں دیکھیں گے کہ یہ صحیح عقیدہ ہے، اس کے مقابلے میں جو اس کی ضد ہے غلط چیزیں ہیں وہ مسلمانوں میں گنا نہیں سکتا۔ ابھی میں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، لوگ قبروں پہ مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، استغاثہ، استعاذہ، تعزیے سے تعلق، غیر اللہ کا ڈر، غیر اللہ سے مانگنا، منہ میں زبان سے جو ہے شرک ہے، اللہ کے علاوہ ہندوؤں کی طرف فلاں کی قسم، ابا کی قسم، امی کی قسم، سر کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، شرک ہے غیر اللہ کی قسم کھانا، قرآن و حدیث میں بالکل واضح ہے، پھر بھی مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے۔ گنڈا تعویذ، لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، میں تو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ جو دکانیں کھولے ہیں جبہ و دستار کے ساتھ میں تعویذ بیچ رہے ہیں، پھونک جھاڑ اور جادو ٹونے کی دکانیں چلا رہے ہیں، یہ قرآن حدیث پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کون سا ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ کرتے ہیں، شاید سیرت کی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی، انہیں پتہ ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگ آئے ہاتھ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، 9 سے بیعت کی، 1 سے نہیں کی، کہا کیوں؟ کہا اس کے ہاتھ میں اور گلے میں دھاگا باندھا ہوا ہے، میں اس سے اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک یہ تعویذ پہنا ہوگا، دھاگا باندھا ہوگا۔ حج کتنے مسلمان ہیں، کہیں ہاتھ میں، کہیں کمر پہ، کہیں گلے میں تعویذ ہے، اجمیر کا دھاگا، فلاں جگہ کا دھاگا، وہ دھاگا کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول نے بددعا دی ہے کہ جو کوئی چیز لٹکائے گا، دل لگائے گا اس سے، دونوں ترجمہ کیا تعلقہ کا، جو کوئی چیز لٹکائے گا اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دے، اللہ اس کے کام کو پورا نہ کرے، بددعا دی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلمان لٹکا رہا ہے اور مولوی بیچ رہا ہے۔ ہمارے یہاں شرکیات اور عقیدے کے سلسلے میں لوگ اتنے، ابھی میں نے ایک سوال جواب سنا ہمارے یہاں مفتی صاحب، میں اہل علم سمجھتا ہوں ان کو، وہ جواب دے رہے ہیں کہ غیر اللہ کا وسیلہ لگا کے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ ارے امام حنیفہ، امام یوسف، امام محمد رحمہم اللہ، آپ کے امام، جانے دیجئے قرآن حدیث، وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا وسیلہ لگا کے دعا کسی شخصیت کا حرام ہے، چاہے انبیاء کی شخصیت ہو۔ تو آپ امام حنیفہ سے زیادہ جاننے لگے، کم سے کم عقیدے میں ان کا عقیدہ تو مانیے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان کے حنفی جو کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں حنفی نہیں ہیں، امام حنیفہ کا عقیدہ نہیں مانتے، اشعری ماتریدی ہیں، اللہ عرش پر ہے ہم سب مانتے ہیں، امام حنیفہ بھی مانتے تھے، یہ نہیں مانتے۔ قرآن و حدیث کی کم سے کم 1000 دلیلیں موجود ہیں، 1000، کم سے کم، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اوپر ہے۔ صوفی لوگ نہیں مانتے، کہتے اللہ ہر جگہ ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ ہر چیز میں ہے، اس پنکھے میں، دیوار میں، آپ میں، مجھ میں، کتے میں، بلی میں، سب میں۔ دیوبند کے محتمم صاحب نے ناندیڑ میں، مفتی صاحب نے ناندیڑ کے اسٹیج پہ کہا کہ ہمارے یہاں کے مفتی صاحب نے جو کہا کہ ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اللہ اس میں بھی ہے، صحیح کہا انہوں نے، یہ انہوں نے کہا اسٹیج پہ، ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو۔ ایسا ماننے والے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سارے رسولوں کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا رحمت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کریں گے۔ اللہ کے رسول کا پہلا حکم، تمام انبیاء کا پہلا حکم ہے کہ توحید اختیار کرو، شرک رد کرو۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، صوفی ہوں، دیوبند کے مفتی صاحب ہوں، یا کوئی بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز میں اللہ ہے تو وہ کفر کر رہے ہیں، اس سے بڑا کفر اور شرک دنیا میں ہے ہی نہیں، اسے مسلمانوں میں بانٹ رہے ہیں۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے اتنے بڑے مدرسے کے اتنے بڑے عالم، تو وہ جو کہہ رہا ہے اس کو غلط مانیں گے کیا؟ ہمارے ڈاکٹر اسرار کی لوگ تو کیسٹیں سنتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار وحدت الوجود کا عقیدہ صحیح ہے، صحابہ کرام کے سلسلے میں شیعوں کا عقیدہ بیان کرتا ہے، بدعتیوں کی بہت سی بدعت کی تائید کرتے ہیں، یہ وحدت الوجود کی تائید کرتا ہے، ابن عربی کی تائید کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان سن رہے ہیں۔ کائے کہ اہل حدیث، آپ کی توحید ہی صحیح نہیں ہے اگر وحدت الوجود والے آدمی کو آپ سن رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مشرک کی بات کو آپ آگے بڑھائیں اور آپ اہل حدیث ہوں، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ پورے ہندوستان میں بہت سے لوگ ہیں ایسے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا انجینئر ہو، سلمان ہو، قرآن حدیث، تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام ائمہ، سارے اہل سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ مسلمہ عقیدہ ہے ہمارے یہاں کے صحابہ سب عدول ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ حدید کی آیت کا ٹکڑا پڑھیے جا کے۔ اور ان صحابہ کرام کو، امیر معاویہ کو، حضرت عمرو بن عاص کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ کو گالی دے رہے ہیں ہمارے بیچ میں لوگ، اور ہماری پیشانی پہ بل نہیں۔ آپ کے ابا اور امی کو میں برا بھلا بول دوں تو میرے یہاں شادی میں نہیں آئیں گے، جنازے میں نہیں آئیں گے، لیکن ام المومنین کو اگر کوئی گالی دے رہا ہے، شیعہ ہو، رافضی ہو، اس کی تعریف کر رہے ہیں ہم لوگ، سعودی عرب کی برائی کر رہے ہیں، ایران کی تعریف کر رہے ہیں، شیعوں کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے جو ایجنٹ ہمارے درمیان ہیں ان کی تقریریں سن رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں۔
تو جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ نے کہا، کوئی مذاق نہیں ہے، رب العالمین کا فرمان ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کے حکم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب یہ جو زنا کو پھیلا رہے ہیں، زنا کی خبروں کو پھیلا رہے ہیں، سود کو پھیلا رہے ہیں، بینک کے ایجنٹ بن رہے ہیں، بینک کے ملازم بنے ہوئے ہیں، سب اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کو جنگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہے نا قرآن میں کہ جو اب بھی سود کا لین دین نہ چھوڑے وہ اللہ سے اور رسول سے جنگ کا اعلان کر دے۔ ہمارے لوگ کتنے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ حکومت ہم پر ظلم کر رہی ہے، ہمارے خلاف قانون بن رہا ہے، کلکٹر کو پران کو میمورنڈم دینے جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کچھ نہیں اکھڑے گا بنے گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کا اعلان کرو تو جیتو گے، محفوظ رہو گے۔ توبہ کرنا چاہیے۔ اور میں جو کہہ رہا ہوں، ہاں ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں، واقعی لائٹ لیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ آ پکڑے۔ فتنے سے مراد امام احمد کہتے ہیں شرک ہے۔ امام ابن کثیر نے نقل کیا کہ فتنے سے مراد دنیا کا عذاب ہے، اور یہ دونوں الگ نہیں ہیں۔ جب شرک ہوگا تو دنیا کا عذاب آئے گا۔ قرآن نے کہا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو مت پکارو ورنہ تم مذموم، قابل مذمت بن کر، ہاں، اور مخذول، بے سہارا رہ کر، بے یار و مددگار رہ کے بیٹھے رہ جاؤ گے، پڑے رہ جاؤ گے۔ آج مسلمان بے سہارا ہے شرک کی وجہ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جو میں نے پڑھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہے نا حدیث وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ جو میرے حکم کی سنت کی مخالفت کرے اس پر ذلت اور بے عزتی مسلط ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں پر آج ذلت خاری مسلط ہے رسول کی مخالفت کی وجہ سے۔ بیس یہ ہے اب وہ درخت کٹ رہا ہے، فلاں وجہ ہو رہی ہے، ایسی حکومت بن گئی ہے، وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف ہیں، ان کی تنظیم اور سنگ پریوار ایسا ہے، یہ سب اسباب ہیں ہماری کارستانیوں کے نتیجے میں۔ مسبب الاسباب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسباب کو بڑھاوا دیا، پیدا کیا، ہم نے دعوت دی ہے عذاب کو۔ تو انہیں فتنے سے اور دردناک عذاب سے ڈرنا چاہیے۔